وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور، اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں۔ مقام، مرتبہ، شان آپ کی سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں خود قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تو صرف تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے، تو ان مطالبات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، جس طرح تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، پیدائش، شادی، بچے اور غم، خوشی، قضاء حاجت اور کھانے پینے کی ضرورت، تمام معاملات آپ کے انسانوں کی مانند ہی تھے۔ جس طرح کے باقی انسانوں کی ضروریات تھی وہ بھی آپ کی ضروریات تھی، جس طرح باقی انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے اس طرح آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگرچہ مقام مرتبے میں آپ سب سے زیادہ ہیں، لیکن بشر ہونے میں جس طرح باقی انسان ہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، بشر تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، ہاں فرق اتنا ہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں بشر انسان ہی، لیکن میری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، میں رسول ہوں۔ تو ایک تو سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی، اعتراض تھا پہلی قوموں کا اپنے نبیوں کے متعلق، یہ اعتراض تھا۔ انہوں نے یہ کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے بشر ہی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیں ہمارے جھوٹے معبودوں کی عبادت سے روک دو، کوئی تو واضح دلیل لے کر آؤ۔ تو اس کے جواب میں رسولوں کا کہنا یہ تھا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بشر ہیں، بشر ہونے کا انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر یہ 10-11، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ بشر ہونے کا انکار نہیں کیا، سب رسولوں کا یہی تھا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں، ہاں یہ نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے سر پر چاہے، جسے اپنے فضل سے نوازنا چاہے، اس کو نبوت عطا کرتا ہے۔ تو اس میں بھی تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان کا بشر ہونا ہی بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ بشر نہیں ہونا چاہیے، نبی جو ہے وہ یہ بھی جو ہماری طرح انسان ہے، بشر ہے، تو بشر نہیں کوئی اور مخلوق میں سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے رسولوں کی بات اس کے جواب میں ذکر کی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم بشر نہیں ہیں، سب رسولوں کا کہنا تھا کہ ہم بشر ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت سے نوازا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے باتوں کا، معجزات کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے پھوڑ دیں، یا آپ کے لیے
کھجوروں کے باغات ہوں، انگوروں کے باغات ہوں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، یا آپ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑے پھینک دیں، لا پھینکیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کا سونے کا گھر ہو اور آپ آسمان میں، یا آپ آسمان میں سیڑھی کے ذریعے چڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ذکر کی کہ اے نبی کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اے نبی کہہ دو میرا اللہ پاک ہے، میں تو صرف اور صرف ایک بشر ہوں، رسول ہوں، تو مطلب میں انسان ہوں، بشر ہی ہوں، میرے اختیار میں یہ نہیں ہے، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العزت کا رسول ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ جو مجھے فرماتا ہے، جو چیز مجھ پہ نازل کرتا ہے وہ میرے اختیار میں ہے، باقی میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بشر ہوں، ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ تو اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، بشر رسول ہوں، انسان ہوں اور رسول ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آگے فرمایا کہ لوگ اس وجہ سے نہیں ایمان لاتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، مطلب ان کا تقاضا یہ تھا کہ رسول بشر نہیں ہونا چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم آسمان سے فرشتے نازل کر دیتے، تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ زمین پر بسنے والے انسان تھے، بشر تھے، تو یہ اس بات کا تقاضا تھا کہ زمین کے اندر ایسے ہی کسی مخلوق کو بھیجا جاتا جو انسان ہو، بشر ہو، اور ان کے معاملات کو وہ سمجھتی ہو۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3445 میں، 3445 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انی عبد اللہ انی عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، فرمایا مجھے اس طرح بڑھاؤ نہ جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلب کرتے ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، میری شان میں اس طرح غلب کرتے ہوئے مجھے مت بڑھاؤ، میں اس کا بندہ ہوں، اور تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اور یہ کہو کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو یہ بالکل واضح الفاظ ہیں۔ اس طرح کلمے کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ کتنی واضح سی بات ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح ابن حبان اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر ہے 3712 پر، اور ابن حبان میں ہے 9972 نمبر پر، وہ ایک لمبی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس کے شروع میں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہ بھی انسان تھے، آپ کی والدہ بھی انسان تھی، اور آپ بھی انسان تھے، بشر تھے۔ تو یہ واضح الفاظ ہیں کہ اللہ میں بھی تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ تو آگے وہ لمبی حدیث ہے۔ تو اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر بھی ہم یہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس سے کچھ نکلا، نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا، اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا ہے، نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اور اس کے لیے ایک من گڑت حدیث بھی بیان کرتے ہیں جو بالکل ضعیف اور من گڑت ہے، کسی نے اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور من نور اللہ والی حدیث کی۔ تو وہ قرآن کی اس واضح آیت کے بھی خلاف ہے، اور ان جو احادیث دیگر جو ہے احادیث ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ وہ اکیلا ہے، نہ اس سے کچھ نکلا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے نکلا ہے۔ یہ بالکل عیسائیوں والا عقیدہ ہے۔ عیسائی کہتے تھے وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جز بنا لیا، اللہ کا حصہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور اور اس کا جز بنا دیا۔ تو یہ بالکل وہ عیسائیوں والا عقیدہ ہے
جو لوگ یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ کہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور ہے، اللہ تو کہتے ہیں وہ اللہ اکیلا ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی اور وہ خود کسی سے نہیں نکلا۔ تو یہ عقیدہ بالکل قرآن کے منافی ہے، اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، اللہ کا نور ہے، تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ نور روشنی کے معنی میں ہے، برہان، روشنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس معنی میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور، تو یہ لفظ ویسے قرآن کی ایک آیت میں وہ قرآن کے متعلق وہ نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر بعض کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، تو وہ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کہا گیا ہے وہ ایک روشنی اور راہ ہدایت ہونے کے ناطے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں اور آپ کو سیدھی راہ پہ لگاتے ہیں، تو قرآن یہ بھی ایک نور ہے۔ جس طرح حدیث میں ہم کہتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا، ایک حدیث میں اللہ میرے دل میں نور بنا دے، تو اس نور سے مراد ایک روشنی ہے، ایک برہان ہے، ایک واضح جو ہے سیدھے راستے کی پہچان، وہ چیز مراد ہے۔ تو اس نور سے مراد اے روشنی ہدایت کے معنی میں ہو تو وہ مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کا حصہ ہے، نور من نور اللہ ہے، یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، ہاں مقام مرتبے کے لحاظ سے آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ السلام علیکم۔